نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج ہمارا ٹاپک ہے رمضان المبارک صفائے قلب و باطن کا اہم ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب تخلیق کیا اور تخلیق کا مقصد اپنی عبادت قرار دیا۔ پھر عبادت کے مختلف طریقے رکھے گئے تاکہ انسان کے قلب و باطن کو تزکیہ نصیب ہوتا رہے۔ اس سلسلے میں صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کا مقصد تخلیق عبادت الہی ہے اور عبادت کے کئی طریق ہیں۔ ان سب کا مقصود تقوی اور تزکیہ قلب و باطن اور نفس ہے۔ اس سے انسان کو نور باطن حاصل ہوتا ہے، اور اگر عبادت بطور عادت کی جائے تو تزکیہ قلب سے جو نور حاصل ہوتا ہے اس کا حصول ممکن نہیں رہتا۔ تزکیہ نفس اپنے من کی تمام علائشوں اور قدورتوں سے پاک کر دینے کا نام ہے۔ منشاء ایزدی ہے کہ نفس انسانی سے ریاکاری اور منافقت، کبر و خنوط اور غرور، حسد و کینہ اور بغض و عناد جیسے اخلاق رذیلہ کا خاتمہ ہو۔ دنیا کی محبت اور لالچ سے انسانی قلب پاک ہو جائے اور ان رذائل کی جگہ عجز و انکساری، خشوع و خضوع، نفع بخشی، فیض رسانی، جود و سخا اور محبت الہی جیسے فضائل انسان کے قلب و باطن کو نور یعنی منور کر دیں، اور انسان کا نفس ہر قسم کے رذائل کا انکار کرے اور ان سے بیگانگی محسوس کرے۔ جب انسان کا قلب و باطن صاف ہو جائے تو اس کا زاویہ نگاہ بھی بدل جاتا ہے۔ تزکیہ قلب و باطن کے مختلف طریقے ہیں، جن میں سے ایک رمضان المبارک میں محاسبہ نفس ہے۔ اپنے نفس کو ذہنی میلانات و نفسانی خواہشات سے خود کو قابو میں رکھنا محاسبہ نفس کہلاتا ہے۔ رمضان شریف میں انسان رضا الہی کے حصول کے لیے سخت گرمی اور تپش کے باوجود بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور ایسے اوامر کو بجا لانا ہے اور نواہی سے پرہیز کرنا ہے، جس سے انسان کو نفس پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا سارا مہینہ باعث برکت ہے۔ پھر اس میں لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان شریف کو جو امتیازی شرف اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور ماہ کو حاصل نہیں ہے۔ اسی میں قرآن مجید آسمان دنیا پر نازل ہوا، چنانچہ تمام مہینوں کی نسبت سے اس مہینے کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں محاسبہ نفس انسان کو اللہ کی خشیت اور محبت میں عروج دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات عبادت و ریاضت میں عام دنوں کی نسبت بہت اضافہ ہو جاتا۔ اگر ہم اپنے نفس کی ترقی کے خواہ ہیں تو ہمارا نفس امارہ سے ترقی پا کر نفس مطمئنہ اور نفس راضیہ اور نفس مردیہ تک پہنچ جائے تو ضروری ہے کہ اس ماہ میں خوب ریاضت و مجاہدہ کریں اور اپنے نفس کی نفی کریں۔ صوفیاء فرماتے ہیں، عبادت اور ریاضت تزکیہ باطن کا لازمی عنصر ہے۔ اگر زندگی اس سے خالی ہو تو انسان کبھی منزل مقصود کو نہیں پا سکتا۔ اپنے معاملات میں عبادت کو شامل کرنا ہوگا، جبکہ رمضان شریف میں اس کا موقع بہت آسانی اور کثرت سے حاصل ہوتا ہے۔ رمضان شریف میں پنجگانہ نماز کے علاوہ تراویح کی نماز بھی شامل ہے، ذکر اذکار بھی ہے، درود پاک بھی ہے، روزمرہ کے مشاغل میں شامل ہونا چاہیے۔ پھر لیلۃ القدر میں کیا جانے والا محاسبہ انسان کو اوج ثریا کی منزل تک لے جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور اس کا خوف طاری رکھتے ہیں۔ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نظر رکھ کر کامل دل جمی سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور خشوع اور خضوع سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ رمضان شریف میں کثرت سے تلاوت قرآن کرنا
اور آیت قرآنی میں غور و فکر اور تدبر و تفکر کرنے سے اللہ کے قرب کی راہ کھلتی ہے۔ رمضان شریف ایک بہتر ماحول میسر کرتا ہے۔ قرآن پاک پر اگر غور و فکر کرنا چھوڑ دیں تو یہ دل کی سختی کا موجب بنتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی قرآن کی تلاوت نہ کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اپنی مشکلات کو قرآن کے ذریعے حل نہیں کر سکتا، جبکہ قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ رمضان میں کی جانے والی تلاوت نہ صرف کئی گنا ثواب کو بڑھا دیتی ہے بلکہ تصفیہ باطن کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ رمضان شریف میں تزکیہ قلب و باطن کا سب سے اچھا اور بڑا مفید موقع سحر و افطار کے وقت، جب انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اپنے پانی کا گلاس کسی اور کی طرف بڑھا دیتا ہے اور کھانے کی اچھی پلیٹ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ وہ اصل مقام ہوتا ہے جہاں وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ وہ چاہتا تو اپنی بھوک و پیاس کو ترجیح دے سکتا تھا، مگر اس سے اس کو وہ مقام نہ ملتا جو اس کو ترک کرنے کی وجہ سے ملا۔ اس طرح سحری کی برکت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب انسان اپنی بھوک و پیاس سے پہلے کسی دوسرے کو ترجیح دے تو یہ برکت کا باعث بنتا ہے اور قلب کی صفائی کا باعث بھی بنتا ہے، کیونکہ رمضان شریف اپنے ساتھ بہت سی برکتوں کو لاتا ہے۔ رمضان شریف میں صفائے قلب و باطن کا اہم ترین ذریعہ قیام اللیل ہے۔ رمضان شریف میں کیا جانے والا قیام اللیل باقی مہینوں سے افضل ہوتا ہے۔ قیام اللیل چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، یہ تزکیہ نفس کی بہتری کا سبب بنتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والا شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جس نے ایمان و احتساب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح باطن مادر سے پیدا ہوتے ہوئے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ اس ماہ میں کیا جانے والا مجاہدہ اور ریاضت اور قیام اللیل انسان کو صفائے قلب کی نعمت سے سرشار کر دیتا ہے اور اسے گناہوں کی پاکیزگی عطا ہوتی ہے۔ رمضان شریف ایسا مہینہ ہے کہ اس میں قیام اللیل کی کثرت سے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات، جس میں عبادت کرنے کا ثواب باقی مہینوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ خشیت الہی صفائے قلب باطن میں وہ اہم سیڑھی ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خشیت الہی اور محاسبہ نفس ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ اگر خشیت الہی نہ ہو تو محاسبہ نفس اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ خشیت الہی اطاعت الہی کا تقاضا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال اور ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے عام طور پر یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کی راہ میں جان و مال قربانی کرنے کا ذکر ہے، یعنی جہاد بالنفس اور جہاد بالمال کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ آیت مبارکہ کا یہ مفہوم بالکل بجا ہے اور درست ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں اطاعت الہی کا ایک لطف یعنی کہ ایک لطیف اشارہ موجود ہے، اور وہ کمال اطاعت الہی کا مقصود ہے۔ اللہ کے خوف سے انسان کو 2 جنتوں کی بشارت نصیب ہوتی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَفَّ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیونکہ جو شخص ہر وقت خشیت الہی میں مبتلا رہے اور وہ ہر اس عمل سے باز آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یعنی وہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ رمضان شریف اس کا نہایت عمدہ مواقع فراہم کرتا ہے۔ رمضان شریف کے علاوہ مہینوں میں کیے جانے والے صدقات و خیرات کی برکات اتنی نہیں جتنی اس مہینے کی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ دوسروں کی بھوک و پیاس سے، ان کی تکلیف سے آشنا ہو جاتا ہے۔
جو تجربات یعنی جو بات تجربات سے حاصل ہوتی ہے وہ باتیں سننے سے حاصل نہیں ہوتی، اس لیے اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو اس سے اسے نہ صرف ثواب اور برکت نصیب ہوتی ہے بلکہ تسکین قلب کی نعمت سے بھی آشنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت لوگوں کے لیے زکوٰۃ کو فرض کر دیا، فطرانہ اور عطیات کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا۔ انسان کو چاہیے کہ اس مہینے جس قدر ممکن ہو سکے اپنے مال کا صدقہ و خیرات کرے۔ آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا محاسبہ نفس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اعتکاف انفرادی بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی۔ اعتکاف اجتماعی صفائے قلب کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں شک ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی عمل یا ریاضت و مجاہدہ کے بغیر کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ رمضان شریف کے آخری عشرہ اعتکاف میں روحوں کا زنگ اتارنے اور دلوں کا میل کچیل دھونے کا انتظام ہوتا ہے۔ جب انسان شیخ کامل کی صحبت میں عبادت اور ریاضت اور تلاوت قرآن پاک، ذکر اذکار بجا لاتا ہے اور اپنی خواہشات کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے تو اس سے نفس امارہ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے اور قلب پاکیزہ ہوتا ہے، اور قلب کی پاکیزگی ہی ایمان کی نشانی ہے۔ رمضان شریف میں تزکیہ نفس کی اہمیت اس لیے بتانا مقصود ہے کہ اس سے انسان نہ صرف اپنی بلکہ معاشرے کی اصلاح کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ جب انسان قلت کلام، قلت بام اور قلت منام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کو دنیا کی بہت سی علائشوں سے پاک کر لیتا ہے۔ رمضان شریف میں تزکیہ نفس کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے دنیا کے سب شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس مہینے میں کی جانے والی عبادت اور ریاضت انسان کے دل میں جلد اثر پذیر ہوتی ہے۔ چونکہ انسان فطری طور پر جلد باز ہے، اس لیے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جلد پانے کی تمنا کرتا ہے۔ اس کی اس خواہش کے پورا کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اسے لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، جس میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اگر وہ اس مہینے کی نعمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا چاہتا ہے تو اس مہینے میں نہ صرف عبادت کرے بلکہ تزکیہ نفس کے حصول کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ صوفیہ کا ایک قول ہے، اپنے نفس کو دیکھنا اور اپنے افعال پر اعتماد کرنا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنے نفس کے سپرد ہو جائے تو یہ انتہائی بدبختی ہے، اور انتہائی بدبختی میں دشمن خوش ہوتا ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے کنارہ کش کیا، دن کو پیاسا اور رات بھر بیدار رہا، اور اب یہ حالت ہو گئی ہے گویا اللہ کے عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ کسی دانا کا قول ہے، جس انسان پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے وہ شہوت کا قیدی ہو جاتا ہے، وہ بےہودگی کا تابع ہو جاتا ہے، اس کا دل تمام چیزوں کے فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے اپنی زمین کو شہوت سے سیراب کیا، اس نے اپنے دل میں ندامت کی کاشت کی۔ حاضرین محترم، اس مہینے میں جتنی زیادہ عبادت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اس سے انسان کو قلب و باطن کا سکون بھی میسر آتا ہے، اور تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، اور تزکیہ قلب بھی ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ رمضان شریف کے مہینے کی برکتوں کی وجہ سے تزکیہ نفس پر مکمل گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔